عالم کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 64ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے شعب ابی طالب اور عام الحزن کے بارے میں آپ نے تفصیلات ملاحظہ فرمائی تھیں۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور اہم ترین باب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی سفر طائف۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ مکے میں جان لیوا مظالم، جانثاروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشے کی جانب ہجرت، شعب ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ و مقاطعات، سوشل بائیکاٹ، قریشیوں کے ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے حکم پر آپ کے سر مبارک پر غلاظتیں اڈیلے گئیں۔ انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، انہی کے اشارے ابرو پر کاشانہ نبوی میں برتنوں کو خراب کیا گیا، پکتی ہوئی ہنڈیوں کو اوندا ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں حرام پلیدی ڈال دی گئی، آپ کے جسم مبارک پر اونٹوں کے ووچھ ڈالے گئے۔ ناظرین، گرد و غبار سے جسم اور لباس سے مبارک آلودہ کرنے کی شیطانی حرکت بھی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر دلگیر ہوئیں، اور ان کی زبان مبارک سے بددعائیہ جملے بھی نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی دلگیر نہ ہو، تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے۔ گویا ظلم و ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کوفت اور جسمانی تشدد جیسا وحشیانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ سے بڑھتا گیا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ کے صبر و تحمل، عفو و درگزر، ضبط و برداشت اور استقلال میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی، اور آج تک تاریخ کا ورق ورق آپ کے رحم و کرم، عظیمت، ثابت قدمی، فراقی حوصلے کی داستانیں سنا رہا ہے۔ جب مکہ کے بچے دشمنی کرنے سے نہ بچے، تو آپ نے مکے سے باہر کی طرف نظر دوڑائی اور طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ کسی نے کہا ہے، وہ ہادی جو نہ ہو سکا غیر اللہ سے قائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف۔ طائف شہر مکے سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ اس وقت بھی اور آج بھی، آج تو اس کی رونق ہی کچھ الگ ہے۔ مکے کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھی، اگر آج کل کے زبان میں کہا جائے تو فارم ہاؤس بنا رکھے تھے۔ قبیلے ثقیف یہاں آباد تھا، یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا،
قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں. یہاں 3 بھائی عبد یالیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے. بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں سال شوال المکرم کا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے غالباً پیدل یہاں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام و خواص کے سامنے دین اسلام پیش کیا. معززین علاقے کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے سرداروں عبد یالیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا. لیکن ان بدقسمتوں کی بدنصیبی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا. ایک نے طنز کا نشتر چبوتے ہوئے کہا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے. نعوذ باللہ. دوسرے نے بھپتی کستے ہوئے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر کے بھیجتا. تیسرے نے آواز کستے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا. اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھے سے جھوٹے سے میں بات کروں. نعوذ باللہ. اس کے بعد ان حرمہ نصیبوں نے طائف کے اوباشوں، آوارہ گردوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. اگر آج کل کی زبانی میں کہا جائے تو گلی کے چھوکروں کو جو گلی میں آوارہ گردی کرتے ہیں. کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی ہلڑ بازی کرتا، شور ہڑبونگ اور وودم مچاتے ہوئے آپ کو طائف کی گلیوں میں لے آئے. یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے. جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کر دیا. سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے. پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے. بدن مبارک سے خون مبارک بہتا بہتا قدموں تک پہنچا. قدموں سے رشتہ ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا. نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے. حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں اور کبھی پیچھے. ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا. پتھروں کے برستی بارش میں کبھی آپ بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے. چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے. جیسے لگتا ہے جب کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر تو مجھ کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں. جب آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا. قریب ہی کچھ پانی تھا، وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں. کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے. آپ کے سوز و گداس، تڑپ اور درد اور زخموں کی ٹیس سے نالہ فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش بری تک کانپ اٹھا. اس موقع پر آپ نے بارگاہ یزدی میں دعا کی، اے اللہ میں تجھ ہی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں. یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں. اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں. اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں. خداوندہ
خداوندہ تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عتاب نازل ہو، تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ دعا تھی۔ اگر یہاں اس وقت دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس انداز میں طائف کے لوگوں کا اور وہ اوباش لوگوں کا، وہاں کے سرداروں کا جو برتاؤ تھا، جو بھی دعا ہوتی وہ منظور کر لی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رتی برابر طائف والوں کی شکایت نہیں کی۔ ناظرین، دعا کے بعد پھر یہاں سے اٹھے۔ قرن الثعالب ایک پہاڑی ہے طائف کے پاس، وہ سامنے تھی، اوپر نظر اٹھائی، بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبرائیل امین جلوہ افروز تھے۔ تو اس وقت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا، آپ نے جو فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا، سب کا سب دیکھ اور سن لیا۔ یہ میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے، آپ حکم دیجئے، یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال یعنی پہاڑ کے فرشتوں نے بھی عرض کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ جو چاہیں حکم کریں، میں تکمیل کروں گا، میں تعمیل کروں گا، آپ حکم تو دیں۔ مکے کی دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس نہ ڈالوں، آپ حکم تو کریں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے دو راہے پر کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش کے جبرائیل امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں۔ پہلا امتحان تھا صبر و ضبط، تحمل و برداشت اور استقلال کا، دوسرا امتحان تھا دعوی رحم و کرم کا، فراخی حوصلے کا، وسعت ظرفی کا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں میں کامیاب فرمایا۔ دریا دلی والے دل رحمت میں کرم کی ایک موج اٹھی اور اہل طائف کے قسمت کے سفینے کو پار لگا دیا۔ فرشتوں کو جواب دیا گیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کے آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں سے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ قریب ہی مکے کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص سے طائف والوں نے بہت ناروا سلوک کیا ہے۔ غیرت تو آئی لیکن شرم پھر بھی نہیں آئی، اخلاقی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے۔ چنانچہ مکے میں ان لوگوں نے بھی ان کو تکلیف دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر چونکہ اپنے شہر سے اپنے گاؤں سے ان کا تعلق تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اس غلام کا نام تھا عداس، مذہباً عیسائی تھے۔ وہ آپ کے پاس آیا، انگور پیش کیے، آپ نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ تو عداس کہنے لگے، یہاں کے لوگ تو رحمان رحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ تو عداس نے جواب دیا کہ نینوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ نبی یونس علیہ السلام کے گاؤں کا نام نینوا تھا، وہ جس ملک میں آئے تھے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر کے پوچھنے لگے عداس کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔
اور عداس جو اب تک عیسائی تھا وہ فوری سن کر کے اسی وقت مسلمان ہو گئے، عداس سے حضرت عداس بن گئے۔ حضرت عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا، یعنی طائف کو معاف کرنا، اہل طائف کو اس وقت کے ظلم و ستم سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا۔ اللہ نے بدل میں عداس کو قبول اسلام سے نوازا، تو اس کے علاوہ جنات کی ایک بہت بڑی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اسلام قبول کر دیا، جو ان زخموں پر مرہم کا کام کر گیا۔ ناظرین، سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر بھی نہ آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کا ثمرہ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم کسی اور اہم ترین باب سیرت کو لے کر کے حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ، آپ خیر الورا۔